اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ مطففین میں آپ کو باقاعدہ لگے گا کہ آپ سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور مجھ سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یعنی اتنی پریکٹیکل ہے، یہ اتنی پریکٹیکل باتیں ہیں کہ کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایتھکس، یعنی ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے مینرز، یہ ساری چیزیں ہماری درست ہونی چاہیے۔ اور کس حد تک درست ہونی چاہیے تو کس طرح سے، دیکھیں شروع کی آیت یہ کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، سارے ترجمے اس کے لیے آتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے مطففین کے۔ مطففین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تفسیر القرآن بالقرآن بتائیں گے کہ مطففین کون ہوتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اذا اکتالوا، جب لیتے ہیں لوگوں پر سے کوئی بھی مال و اسباب، کوئی بھی چیزیں، کسی بھی طرح کا بدلہ جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں۔ اور اسپیشلی اگر ہم اس کو ویٹ میں، اگر کوئی چیز ہے، کوئی بزنس کے بارے میں کوئی ڈیل ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی لیٹر، کوئی مٹیریل میں واٹ ایور، یعنی اسپیشلی مٹیریل کو بھی ادھر بہت پرائرٹی دی گئی ہے کہ ہم دیکھیں نا، دکاندار سے کہتے ہیں کہ تھوڑا بھائی کپڑا چھوڑ کے کاٹو، کہ میرے بھائی تھوڑا سا زیادہ دے دو، تو وہ کہتا ہے دیکھ لو، تین انگل وہ چھوڑ کر کپڑا کاٹتا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں کوئی پورا تھان لاتے ہیں اور حج عمرے سے آتے ہیں، لوگوں کو دوپٹے بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اتنے کنجوسی سے کاٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، یہ صحیح ہے، کافی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی دوپٹہ کم نہ پڑ جائے یا کوئی بھی چیز کم نہ پڑ جائے۔ ہر معاملے میں ہم دینے پر بہت ہی کنسیشن چاہتے ہیں اور لینے پر ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بالکل ہماری سائیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں آیت ہے، اور اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ تو جب تم لیتے ہو، مطففین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، کہ جب وہ لیتے ہیں ناپ تول پر، لوگوں پر، تو وہ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ ناپتے ہیں، تولتے ہیں، یخسرون، تو وہاں خسارہ دے دیتے ہیں، دیتے ہوئے خسارہ دے دیتے ہیں، لیتے ہوئے انہیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ بالکل ہمیں اپنی شکل نظر آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے سارا ٹاپک آ رہا ہے، قیامت برپا ہوگی، تمہارے سینز دکھائے جائیں گے، تمہارے ایٹیٹیوڈ دیکھے جائیں گے، اور ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اعمال نامہ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ملاقات کا ایمان نہیں ہے، یا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ کن لفظوں سے بتایا جا رہا ہے؟ الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الا، کہ سنو، خبردار رہو، خیال کرو، اٹینشن پلیز۔ کیا؟ یظنو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، یقین کی کیفیت تک ان کا گمان ہوتا ہے کہ اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ لوگ بے شک، کہ کیا یہ نہیں وہ گمان رکھتے ہیں، الا، کیا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، ہاں یہ الا ہی ہے، کیا وہ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ کہ انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انہیں ظن یقین تک کی ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اوپر کی آیت سے ہم اس کو ملائیں گے کہ اگر اٹھائے جانے والے دن کا خوف ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے، کہ خبردار یہ گمان رکھتے ہیں کیا کہ یہی لوگ کہ انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، اتنے بڑے دن کے لیے، کیا ان کو ہے ایمان؟ یوم، آ جاؤ وہ دن کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن، یقوم الناس لرب العالمین،
لائٹ بار تو نیچے تو ڈیزائن نہیں ہے کوئی کاپی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا کہ یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے لوگ، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. آج ہماری بہت ساری مصروفیات ہیں، یعنی یہ باقاعدہ وہی قیامت کے دن کی ایک شدت اور ایک آپ کو اسپیشل بتایا جا رہا ہے کہ سب اللہ کے لیے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور آگے کیا ہے کہ ادھر سے ذرا سی سمجھنے والی چیز ہے، غور کیجئے گا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، مطلب تمہاری بات، تمہاری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تم یہ بات یاد رکھ لو کہ جو اللہ نے طے کیا ہے وہی ہوگا. کلا کے پس منظر میں اسی طرح کی بات آتی ہے کہ ان کتاب الفجاری لفی سجین. یہ سمجھنے والی چیز ہے. وہ کیا سمجھنے والی چیز ہے کہ میں اکثر مولویوں سے سنتی ہوں، اکثر مفسرین سے سنتی ہوں، اور بڑے بڑے ریپیوٹڈ جن کو لوگ اوتھینٹک بھی سمجھتے ہیں اور ہیں بھی کئی جگہ وہ اوتھینٹک بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جی بری روحیں سجین میں جاتی ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اچھی روحیں علیین میں جاتی ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، جب میں نے سنا ہے تو، اور یہ میں نے بہت سنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیز میں سنتی ہوں لیکن آپ نہیں سنتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سنا، لیکن ہم نے بہت سنا. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ جی روحیں، جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ 7 زمین نیچے سجین میں جاتی ہیں، اور جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ 7 آسمان اوپر علیین میں جاتی ہیں. تو اور پھر آیت یہ والی کوٹ کرتے ہیں کہ جی سورہ مطففین میں بھی یہ بات لکھی ہے، جبکہ ایسا نہیں لکھا ہوا ہے اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے. پورے قرآن میں بھی اس طرح کی پوری کلیئر وضاحت نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ، ایسی غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کتاب الفجار، فجار کی روحیں نہیں، کتاب الفجار ہے ایکچولی، کہ فجار کا اعمال نامہ یعنی کافر، فاجر، گناہگار، ان کا اعمال نامہ، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. یہ کیا ہے سجین؟ وما ادراک ما سجین، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، لوگوں کو کیسے پتا کہ سجین کیا ہے؟ ویسے تو سجن قید خانے کو اور جیل کو بھی کہتے ہیں. اللہ سورہ مطففین میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اعمال نامہ ہے، اور پورے قرآن میں بھی یہ نہیں ملا کہ چلو ایک سجین تو جیل والی ہے جو سورہ یوسف میں آ رہا ہے، لیکن اتنا کلیئر ورڈ آنے کے بھی بعد یہ کلیئر نہیں کبھی لکھا ہوا. اگر آپ بتائیے گا، ہو سکتا ہے میں نے کہیں غلطی کی ہے، مجھے نہیں کہیں پر ملا کہ روحیں ایسے سجین میں جاتی ہیں اور روحیں علیین میں جاتی ہیں. دیکھیں یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم کہو وہ باتیں جو اللہ نے تمہیں نہیں بتائیں، وہ تم پر سوٹ نہیں کرتی ایز اے مومن. اور پھر جو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنا من المومنین، تو ایز اے مومن ہونے کے ناطے ہمیں فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اب جو سورہ مطففین کا اگر حوالہ دے گا تو آپ کہیں گے، اور آپ پر فرض ہے یہ کہنا، کہ اگر آپ سورہ مطففین کا حوالہ دے رہے ہیں اور قرآن کی دوسری آیتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سجین جیل کھانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر تو کتاب کی بات ہو رہی ہے، ادھر تو اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے کہ فجار کا اعمال نامہ کتاب، گناہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. اور کیا جانو تم کیا ہے سجین؟ اللہ بتا رہے ہیں کتاب مرقوم. یہ دونوں ورڈ ہمارے اردو کے ہیں. رقم کر لو، یہ اتنا اتنا اکاؤنٹ کو رقم کر لو. یعنی ایک تو رقم ہم منی کو کہتے ہیں نا، پیسوں کو کہتے ہیں کہ اتنی رقم اور اتنی رقم، لیکن ایک ہوتا ہے مرقوم، باقاعدہ لکھ لینا. تو کتاب مرقوم یہ کیا ہے؟
اعمال نامہ ان کا سجین میں ہوگا، اور کیا جانو تم کہ سجین کیا ہے؟ ایک پورا دفتر ہے، پورا کتب خانہ ہے، مرقوم، بالکل تحریر شدہ، لکھا ہوا، اینڈ اپ ہوا، کمپلیشن ہوا، جس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے، جو مر جاتا ہے تو اعمال نامہ کدھر جاتا ہے؟ سجین میں جاتا ہے، روحیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور اب آپ غور کیجئے، irrelevant سمجھ لیں اس کو یا relevant سمجھ لیں۔ اب جب کتاب مرقوم اعمال نامہ سجین میں چلا گیا، اور کن کا اعمال نامہ سجین میں گیا؟ فجار کا۔ تو اب بچے مسجد بنا رہے ہیں، بچے حافظ قرآن ہیں، بچے نیکی کر رہے ہیں، تو واپس نکلتا ہے وہ اعمال نامہ؟ جب سجین میں چلا گیا تو واپس نکلے گا؟ تو ڈرو، کل بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا کیریکٹر درست نہیں تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کل بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ کوئی نفس کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھے گی، والامر یومئذ للہ، تمام حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور انسان کا نیک ہونا، اور پھر اس کے نیک بچوں کا ہونا، پھر اس کی مسجدیں بنوانا، پھر اس کے نیک اعمال، وہ نور و نلا نور ہوگا، لیکن پہلے انسان کا نیک ہونا ضروری ہے، تب اس کی نیک بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی، تب اس کے نیک بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، تب اس کے نیک سٹوڈنٹ بھی، جو بھی جن کے ذریعے سے، یعنی اس کے ذریعے سے نیک اعمال جاری رہے، وہ خود نیکی پر مرا، وہ سب نور و نلا نور ہے۔ جیسے نہیں ہم کوئی چیز کا اگریمنٹ کرتے ہیں، گھر کا، ویزا کا، واٹ ایور، بزنس کا، اس میں کچھ ڈیز آپ کو دیے جاتے ہیں کہ جی اتنے ڈیز میں اگر آپ نے پھر جواب نہیں دیا، اور دوسری انسٹالمنٹ بھی نہیں بھری، اور تیسری انسٹالمنٹ بھی نہیں بھری، تو آپ ڈیفالٹر کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، اس میں کچھ لوگوں نے وہ پڑھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا، وہ سکون سے 6 مہینے بعد جاتے ہیں، ان کا اصل بھی گم ہو جاتا ہے، اصل بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کو لکھا ہوا بتا دیتے ہیں۔ بالکل اللہ کی کتاب میں کلیئر ہے کہ اگر تمہارا اصل، یعنی تمہارا اپنا وجود، اگر وہ تمہارا وجود بیکار ہے، اگر تمہارا وجود گناہگار ہے، تو تم نے جتنے درس دیے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ کھولے ہیں، جتنی زکوٰۃ، خیرات، وزڈم، جو لوگوں کو تم نے فائدے پہنچائے، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ تم اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں ہو۔ تمہارا اعمال نامہ کہاں جائے گا؟ سجین میں چلا جائے گا۔ میں آپ سے کویسچن کرتی ہوں کہ کیا وہاں سے نکل سکتا ہے پھر آپ کے نیک بچوں کی وجہ سے؟ تو انسان کا خود کا کیریکٹر اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تب اس کو دوسروں سے فائدہ نصیب ہوگا، تب اس کو اس کے مال جو اس نے لوگوں کے لیے خرچ کیا، تب اس کے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن ہر جھٹلانے والے کے لیے، چاہے وہ سید ہو، ہاشم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، اگر جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے کوئی بڑی چیز، کوئی بھی بات، وہ اللہ دیکھیں گے، اس دن اس کی شامت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اس کی خاص ایک اور کیٹیگری بتائی گئی کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ اب آپ غور سے دیکھیے گا کہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ایک منہ سے کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور ایک ہم جیسا ہے جو مانتے ہوئے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو جو کلیئر بے پردگی کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو قیامت کا ایمان نہیں، اللہ کی آگ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی ملاقات کا بھروسہ نہیں ہے، اور نیک اعمال کی وجہ سے اس کے برے اعمال کو ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، وہ بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ہلاکت ان کے لیے ہے
جو قیامت کے دن کا حق رکھتے ہیں، جیسا حق ہے قیامت کے دن پر ایمان لانے کا، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. اور یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ بڑے معتد اور اسیم لوگ ہیں. وما یکذب بہ، جھٹلا نہیں سکتا اس قیامت کے دن کو ایک اچھا آدمی، الا، مگر کون جھٹلا سکتا ہے؟ کون ایسا منافق ہے؟ کون مانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتا؟ معتد، کل معتد، وہ آدمی جس کو اللہ کے خلاف جانے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، حرام کھانے کی عادت ہے، گھر توڑوانے کی عادت ہے، الزام لگانے کی عادت ہے. معتد، بیلنس ہی نہیں ہے اس کے پاس، ہر وقت وہ باؤنڈری کو کراس کرنے میں کوئی اس کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو نہیں جھٹلاتے اس کو وہ لوگ جو معتد ہیں، حد سے گزرنے والے، اسیم، گنہگار وہ لوگ ہیں. ان کا خاص کرائیٹیریا کیا بتایا گیا؟ دیکھ لیجئے کتنی پیاری آیت سے آیت جوڑ رہی ہے. متففین کی ڈیفینیشن بھی آپ کو قرآن سے مل گئی، سجین کی بھی ڈیفینیشن آپ کو قرآن سے مل گئی، اور یکذبون بالدین کی بھی ڈیفینیشن آپ کو قرآن سے مل گئی. اور اللہ تعالیٰ معتد اور اسیم کی اور ایڈجیکٹو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر اور کیا بات ہوتی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ان کو قرآن میں فقہ نظر نہیں آتا، ان کو ان کے مولویوں کی کتابوں میں فقہ نظر آتا ہے، ان کی مولویوں کی باتوں سے ان کو فتویٰ سمجھ آتا ہے. ان کو قرآن سے یہ فتویٰ لیتے بھی نہیں، اتنے ڈرپوک ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مفتی نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں. ہم تو سب مفتی ہیں. مفتی کیا ہوتا ہے؟ مفتی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنا. قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ بولو نا، یہ کیوں بول رہے ہو ہم مفتی نہیں ہیں؟ مفتی تو ہر کوئی ہے. سورہ یوسف میں بھی کھلے دربار میں علم والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی کون فتویٰ دے گا اس خواب کے بارے میں، یعنی کون اپنی رائے کا اظہار کرے گا. تو اب اگر میں اور آپ قرآن کے بارے میں ایک اظہار رائے بھی نہیں رکھتے ہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. بڑی ہی شرم اور بے حیائی کی بات ہے کہ ہم سے کوئی کچھ آرا معلوم کرے، ہم سے کوئی اوپینین لے، ہم کہیں آئی ایم سوری، میں نے ابھی قرآن کو پوری طرح سے دیکھا نہیں ہے اور مجھے قرآن کے بارے میں کچھ ایسا خاص نوحہ نہیں ہے. یعنی ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے وقت میں وسعت دے کہ ہم ہر چیز کے لیے جو قرآن کی حدودوں میں ہے اس کا ہمارے پاس کم از کم ہمارے پاس بھی اور ہمارے بچوں کے بھی پاس ہو. تو انشاءاللہ، اور پتہ ہے آپ کو ہمارے بچے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں کیونکہ وہ اور نئی جدید تعلیم، ان کے پاس نیا اسٹائل، ان کا وے آف ٹاکنگ ڈفرینٹ، تو وہ ہم سے زیادہ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کوئی چیز کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معتد اور اسیم کون شخص ہے کہ جب اس پر تلاوت ہوتی ہے ہماری آیتوں کی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ قصے کہانیوں کی کتاب لگ رہی ہے، اساطیر الاولین ہے صرف، اس میں کیا ہے؟ مولویوں کے پوچھے بغیر ہم کیسے دین چلا سکتے ہیں؟ اس میں تو صرف موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لقمان، ابراہیم علیہ السلام، ان کے قصے ہیں بھائی، اس سے آپ دین کو کیسے جان سکیں گی؟ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں پہ پردے آ جائیں، جن کے دل سخت ہو جائیں تو ایسا بھی جواب آتا ہے. تو آتا ہے، ہم بھی پہلے شاید ایسے ہی جواب دیتے تھے. اب ہمیں سب کے سب اس میں نظر آتا ہے کہ جی اس کے علاوہ پھر کوئی دین ہی نہیں ہے، اور یہاں سے ہمیں آنسر بھی مل گیا اور یہاں سے ہمیں تفسیر بھی مل گئی. الحمدللہ رب العالمین. پھر وہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتاب ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو. جو ہم نے اتنی چیزیں جمع کی ہیں ان میں سب سے بیسٹ ہم اللہ کے شکرانے ادا کریں کہ ہم قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو دیکھ لیا آپ نے، جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا اس کو صرف قصے کہانیاں نظر آتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ جنہیں قرآن میں دین نظر نہیں آتا، کہانیاں نظر آتی ہیں، تو ایکچولی وہ اس پہ زنگ لگ گیا ہے، رسٹڈ ہے اس کا ہارٹ، رسٹڈ، وہ کجی اس میں آ چکی ہے، وہ خود ہی
بیمار آدمی ہے، وہ بہت بڑا مریض ہے اور وہ تندرست نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر. اللہ نے تو تمہیں سب چیزیں بتا دی، تبیان لکل شیء تھا، لیکن اگر تمہیں اس میں صرف کہانیاں نظر آ رہی ہیں، اوکے ٹھیک ہے، مجھے اس میں سب کچھ نظر آتا ہے. آپ کو صرف کہانیاں نظر آتی ہیں، آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے. اللہ کا شکر میرے پاس چھوٹا سا دین ہے، تم لوگ اپنے لوگوں کے پیچھے مرو. تو جناب اللہ فرماتے ہیں زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، اور زنگ ہٹ سکتا ہے، زنگ ہٹ سکتا ہے. بڑے سے بڑا دنیا کا زنگ ہٹ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ تو تھوڑی سی کنسنٹریشن تدبر سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا. تو ٹھیک ہے، اللہ نے زنگ کیوں لگا دیا؟ اللہ نے زنگ کیوں لگا دیا؟ ما کانو یکسبون. آنسر آ رہا ہے کہ زنگ اس لیے لگا دیا جو تھے وہ کماتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہم نے جو گناہ کیا، تو وہ جو بتایا یہ جاتا تھا نا کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے دل میں برائی آتی چلی جاتی ہے اور وہ کرپٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو کمایا تھا نا، اس کی وجہ سے اسے قرآن سمجھ نہیں آ رہا. تو ہم اپنا جائزہ لیں، جب لوگ ہم کو کہیں، اور ہم کو بھی کبھی ایسا ہو، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری کوئی کمائی میرے آڑے آ گئی ہے، بری کمائی، حرام کمائی یا غلط عمل کہ جس کی وجہ سے میرا دل نہیں لگتا قرآن کو نہ سمجھنے میں نہ سمجھانے میں، اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں انہیں اساطیر الاولین لگ رہا تھا نا، یہ مجھے اندر نہیں دیکھ پا رہے تھے نا، انہیں میں دکھائی نہیں دے رہا تھا نا، انہیں حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی نا. قیامت کے بھی دن یہ حجاب میں ہوں گے مجھ سے، ان کو نہ میں پاک کروں گا، نہ میں ان کو معاف کروں گا، نہ ان کا تزکیہ نفس ہوگا. انہیں قرآن سے نظر نہیں آتا تھا نا. تو آج اللہ فرماتے ہیں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کو قرآن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو پھر اللہ کو ان سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو اللہ ان سے ملاقات کیوں کریں گے؟ جب ان کو اساطیر الاولین ہی لگ رہی ہے یہ چیز، ان کو فقہ نہیں لگ رہا، ان کو اس سے عالم نظر نہیں آتا. جب تک کہ ان انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر وہ عالم نہ بن جائے، اور انسانوں کی لکھی ہوئی انسٹیٹیوٹ یا ان کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں کوئی 8 سال 16 سال 14 سال 11 سال 2 سال نہ پڑھ لے، جب تک یہ قرآن والے نہیں کہلا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنے آپ سے اس دن محروم کر دیں گے، حجاب میں ہوں گے. ثم انہم، پھر بے شک یہ البتہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں. پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ عذاب جو تم جھٹلاتے تھے. اور اگر آپ غور کریں تو ہمارا سٹارٹ یہی ہوا تھا کہ یکذبون بالدین، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اٹھنے کا ڈر نہیں ہے، لیوم عظیم کی حقیقت نہیں ہے. تو اگر آپ سورہ مطففین کی سینٹرل آئیڈیا کو نوٹیفائی کریں تو آپ کہیں گے کہ اس میں قیامت کی طرف ہی سارا اشارہ ہے، جس کی وجہ سے ہم عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اس میں ہم کو اپنا بھی نا مرض نظر آ جائے گا کہ میں کیوں جھوٹ بول جاتا ہوں، میں کیوں غلطی کر جاتا ہوں، میں کیوں بے حیائی کر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اللہ کو مانتا ضرور ہوں، لیکن بس دور دور تک اپنی محبتیں ہیں. تو یہ اس دن حجاب میں رکھے جائیں گے، جہنم کا داخلہ ہوگا. اللہ کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے. اور اب آپ کے لیے ابرار کے اعمال نامے کی بات ہو گئی کہ بے شک کتاب اعمال نامہ ابرار کا، نیکوکاروں کا،
इल्लियीन में होगा। और क्या जानो तुम, क्या है इल्लियीन? किताब मरकूम, वो भी रकम हुआ हुआ रजिस्टर है, दफ्तर है, यानी वो ऑफिस वर्क, वो रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्री, सारा इन रिटन है। और अल्लाह फरमाते हैं कि वहां पर रखवाली कौन कर रहा है? यशहदुहुल मुकर्रबून, शहादत देते हैं, शहादत पर कायम है, निगहदाश्त करते हैं उसकी मुकर्रब फरिश्ते। कोई चीज इधर से उधर हट और खिसक नहीं सकती, अंदर से कोई ऑडिशन चेंज नहीं हो सकता है। इन्नल अबरार लफी नईम, ये अबरार नेमतों वाली जन्नत में जाएंगे, सजी हुई जन्नत में जाएंगे। अलल अराय की यंजुरून, तख्त पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। अल्लाह मुझको और आपको भी प्यारा खूबसूरत तख्त नसीब फरमाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हम जहाँ कहीं गलती पर हैं अल्लाह हमारी इस्लाह हो जाए। अल्लाहुम्मा कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना इंशाअल्लाह। तो तख्त पर बैठे नजारे कर रहे होंगे, तुम पहचान लोगे उनके चेहरों में ताजगी नेमतों वाली। ये देखें, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल पॉइंट है। तुम पहचान लोगे उनके चेहरों में ताजगी नेमतों वाली, यानी खूबसूरती, बदसूरती, बड़े लोग, गरीब लोग, उनके कपड़े, उनके विदाउट कंडीशनर हेयर, बड़े लोगों के कंडीशनर हेयर, बगैर उन्होंने इतने काम किए, उनकी उंगलियां बिल्कुल ही नाजुक साफ सुथरी होती हैं। बेचारी मासियां जो बर्तन धोती हैं, उनकी उंगलियों को आप देखें। तो कयामत के दिन अल्लाह हम सब पर रहम करे कि जिन्होंने गुर्बत में भी अल्लाह को पकड़ा, वो हमसे कितना बड़ा मुकाम हासिल करके ले जाएंगे। इनके चेहरों पे जो हम बेस्ट फेशियल करवाते हैं ना, कि सामने वाले को पता चलता है कि कोई हमने वाइटनिंग करवा ली है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि तुम पहचान लोगे उनके चेहरों में ताजगी नेमतों वाली। पिलाए जाएंगे खास मखसूस शराब जो बकायदा सील होगी, और सील उसकी मिस्क की होगी। अच्छा, ये चीज भी आज हमारे से दूर नहीं है कि आजकल जो भी ब्रांडेड चीज होती है उसकी पैकिंग भी बहुत आला होती है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो पर्सेज हो, चाहे इवन जूते का डब्बा हो, चाहे कि वो जो बैग होता है जिसमें जूते डाले जाते हैं, वो भी अपने अपने ब्रांड के हिसाब से उसकी बड़ी खूबसूरत नफासत होती है। तो ये चीजें आज भी हमें नजर आती हैं कि जो बहुत महंगा होगा, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियों के डब्बे आप देखें कि वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो इतनी खास मखसूस शराब होगी, शरबत होगा, पीने का आइटम होगा, उसका पैकिंग भी बहुत ही लाजवाब होगी। इन बातों में चाहिए कि रगबत हासिल करें, रगबत हासिल करने वाले, यानी अगर तुम्हें इंप्रेस होना है, अगर तुम्हें इंस्पिरेशन कुछ है, तुम किसी तक पहुंचना चाह रहे हो, तो इन बातों से पहुंचो कि अल्लाह मुझे ये आपकी मुलाकात, ये खास इनामात, ये ब्रांडेड आइटम अल्लाह ये नसीब फरमाइएगा। और उसका भी जो शरबत की बात हुई तो मिजाज उसका तस्नीम से होगा। ये भी एक चश्मा है कि पिएंगे इससे खास मुकर्रब बंदे। बेशक जिन लोगों ने जुर्म किया था दुनिया में, और जुर्म में एक खास कैफियत दी जा रही है कि जो लोग वैसे ही मुजरिम, लेकिन खास कौन सी बात कही जा रही है? कानु मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, ये वो लोग थे जो ईमान वालों पर हंसी मस्खरा, हंसी ठट्टे करते थे पीछे से बैठकर, या आगे भी छेड़ते थे। जाहिरी बात है जब कोई ऐसी बात होगी जो लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन वो कुरान के साथ अटैच्ड है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस बहुत कमजोर है जमीन पर। होता है ना, कुरान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी एग्जिस्टेंस हमारे लोगों में नहीं है, यानी लोगों को उसका शऊर नहीं है, और वो कुरान में लिखा हुआ है, तो जाहिरी बात है फिर मजाक ही का बाइस बनेगा। उसमें आप देख लें कि कसर नमाज,
تو مینسس کی نماز، تو آپ کے طلاق کی عدتیں اور بیوگی کی عدتیں اور حرام حلال اور یہ جو قربانی کے جانوروں کی اتنی ریسٹرکشنز، یہ کئی چیزیں حج میں کتنی چیزیں بڑھا دی. تو یہ چیزوں میں آپ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا کہ جنہوں نے ایمان والوں پہ مذاق کیا اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ مومن ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنی فیملی میں بیٹھتے تھے ان پر باتیں کستے تھے. اب آپ دیکھیے نا کہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ جنتی وہ ہیں جو اپنے گھر میں بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک بھی قرآن والا ہو تو وہ دوسروں کو تاکید کرے گا کہ نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو ہم سب کہتے ہیں اچھا یہ لکھا ہوا تھا، تم نے پڑھا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ اور میں پہلے ہو جائیں اپنی فیملی میں. اگر کوئی بھی قرآن نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں، ہم پہل کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا شوہر اچھا ہو جائے تو پھر میں اچھی ہو جاؤں، میری ساس اچھی ہو جائے تو میرے لیے مسئلہ حل ہو جائے، میری بہن اچھی ہو جائے تو ابو اس کی بات مان لیں گے. ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے اچھے ہو جائیں پھر میں ان کے پیچھے اچھی ہوں گی، جبکہ یہ بہت ہی ایڈوانٹیجز کا وقت ہے کہ آپ پہلے اچھی ہو جائیں، سارا کریڈٹ آپ کو مل جائے گا. تو جب یہ لوٹتے تھے اپنے گھر میں باتیں بناتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے ہیں، منکرین حدیث ہیں، جو بھی کچھ ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ نے کہا اپنی کرو، سب اپنی کرو، تم کسی پر نگران نہیں ہو. فالیوم الذین آمنوا، پس جو آج وہ لوگ جو ایمان والے تھے دنیا میں یہ کفار پر اب ہنسیں گے، تخت پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے. حل ثوب الکفار، یقیناً کیا بدلہ ملا کفار کو، ما کانوا یفعلون، جو انہوں نے فیل کیا تھا. اللہ ہم سب کو کافر فاجر ہونے سے بچائیے، کفر کرنے والوں میں سے نہ کرے، اور اللہ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں تو وہاں ہماری اصلاح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.